جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میرے بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کہیں طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کوئی بھی نہ بتاتے۔ لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرے شوہر میرے روبرو بیٹھے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمیٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمد کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں ہو پایا۔ میں آخر کار بول ہی پڑی تھی، کیا بات ہے احمد، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمد کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم۔ 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیاں کے رشتے لے جا چکی تھیں، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں ہر وہ لمحے میں پگھل سا گیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمد میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم میں نے امی سے کہا تھا مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو اب میرا گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی پر بیاہ کر دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد میری بیوی ہو چکی ہو۔ مگر وہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے۔ میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کے گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کو تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہیں حاصل کرنے کی کوشش بھی دھنک سے نہیں مٹا سکا۔ اب وہ جدائی بھی آ گیا ہے۔ احمد کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، احمد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمد نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پہ غور کر رہا ہوں کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو کوئی بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمد بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمد کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے ہیں کہ نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی میں شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی مجھے طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرا ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمد بولا، پیاری نیلم، تو مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اسی لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمد نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، جبکہ میں رونے اور لرزنے لگ گئی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی سیج پر مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمد بولا، بس بس، اب رونے کا وقت نہیں ہے یار۔ مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر میں تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو میرے 25 لاکھ مجھ سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ برابر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے ہارن بجایا تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمد بولا، یہ لیں انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمد کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ احمد واپس چلا گیا تو ابو میرے ہاتھ تھام کر مجھے کمرے میں لے آئے تھے۔ انہوں نے میرے ماتھا چوما اور مجھے صوفے پہ بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے بولی، ابو مجھے بتائیں، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر سب کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پہ سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔
مجھے بتائیں، کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نیلم، جب تمہارا نکاح عمر کے ساتھ ہو گیا تو اس نے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ احمد اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ احمد تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرے سے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ احمد سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ، میں تمہیں زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا بھلا ممکن ہے؟ میں غصے میں بولی، ابو پہلے آپ ذرے کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کروائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا؟ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا؟ کیا ناممکن ہے؟ یہ تو ہمارا شعور سن کر ہمارے گھر والے بھی باہر نکل آئے تھے، لاؤنج میں آ گئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی نے جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہ کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا، اور مجھے تو طلاق ہو گئی تھی۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نیلم، تم دل مت چھوٹا کرو، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی، وہ ایک ایسا شخص کو تمہارا ہم سفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا میں جہاں کی خوشیاں لا دے گا۔ تم اپنے دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے، میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر، جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور ایمر کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ محبت کی تھی، اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی، اس نے ہر میسج میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی، جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، نیلم، تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو، میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اور اگر تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ، تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی، ایک لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، نیلم، تم ایمبر کے لیے چاکلیٹ کی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا، تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، ایمبر نے آ کر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ الٹا قصور تو ایمبر کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے ایمبر کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ اب مجھے اپنی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلایا تھا اور میری اور راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی تھی، میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے رشتے کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں راحیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پہ رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا، میرے پاس آیا، میرے گھونگھٹ اٹھائے اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم، میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تب بھی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہوتی ہوئی محسوس ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص طویلیں دینے لگا تو راحیل بولا،
मैं आपकी बात पर कैसे यकीन करूं? फ़ोन की दूसरी जानिब बैठे शख्स ने इससे न जाने क्या कहा था कि राहिल के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई थी। राहिल ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीलम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे असाब पर हथौड़े की मानने लगे थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? राहिल कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल कबल ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरा हूँ। इस कंपनी वालों ने तनख्वाह भी वाजिबी सी थी, जबकि मेरे हुनर के बाइस कंपनी ने बहुत कामयाबियाँ हासिल की थी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था, तब तुम्हारे अब्बू कहने लगे, मुझे बताओ राहिल, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मैं बोला था, अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहूँगा। अभी तुम्हारे अब्बू का फ़ोन आया था, वो मुझे 25 लाख रुपए देने पर रजामंद थे। बदले में इन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ ना देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरे एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था, हद तक से मेरे गाल सुर्ख हो गए थे। मैं धाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। राहिल मुस्कुरा कर बोला, यार मेरी मजबूरी है। तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आई तब भी तुम्हें पैसे दूंगा, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करना पड़ी तो मैं उससे हर गुरेज नहीं करूँगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही राहिल के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पे राहिल ने ही बेल दी थी, जबकि अब्बू मुझे देख कर बोले, आ गई मेरी बेटी? वो ऐसी सरसरी से अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली थी। अब्बू बाहर निकल कर राहिल के सर पर चित करने लगे थे, जबकि अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अब्बू ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तब भी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया है। राहिल एक अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है, आपने करोड़ों का बिजनेस तनहा कैसे संभाला हुआ है, जबकि वक्त आप तो कुव्वत फैसला ही नहीं है। आपको तो इतना भी इल्म नहीं है मुकाबिल शख्स अच्छा है या धोखेबाज। आपको लोगों की परख नहीं है। आप एक फेल इंसान है। मेरी धाड़ से अम्मी दहल रही थी। अम्मी कहने लगी, बेटा ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था, मगर अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे दूध दे दिया था। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल गया था। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ गया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के मुलाजमीन मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था ये सब हो क्या रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। मैं किसी से मिलने जुलने थी तक की नहीं थी। अब वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो जुलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी इख्तियार की हुई है। मैंने बोली, अब्बू मुझे बताएं, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? अब्बू कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपने औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कड़वा घूंट भरना पड़ जाता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये सब चाहेगा, इसकी औलाद को मुश्किल हालात में सामना करना पड़े। मैं बस चले तो मैं तुम्हारे पाँव में अपने हथेली पर रखूं, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए ही उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ में किया, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब्बू, ये आखिरी बार था। मैं अब आपको मज़ीद अपने एहसासात व जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूँगी। अब्बू बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तुम कहोगी। इस दिन के बाद मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठने लगी थी, मगर मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। अब्बू मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे? क्या मेरी दोनों शौहर ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो अब्बू को पहले इल्म क्यों ना होता था? शादी की रात क्या इन पर वही उतर जाती थी कि तुम्हारी बेटी का शौहर अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा दूँ? चलो ये भी मान लिया कि अब्बू को बात पता चल जाती थी, फिर वो 25 लाख की कथी रकम देकर ही तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ ही नहीं पा रही थी कि अब्बू ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी कराना चाहते हैं। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही आपसे बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं अब्बू, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब्बू बोले, बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बर ढूंढा है। मैं बोली, अब्बू, अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूँगा। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फुट फुट कर रोने लगे थे। वो बोले, मैं चुप जब जब तुम्हें और गमज़दा देखता हूँ मेरा दिल 100 किरचियों में बढ़ जाता है। मेरी बीवी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथों से ले लूँगा। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही घबरा गई थी। उस हद तक भी जा सकते थे क्या? मैं बोली, अब्बू, आप मुझे मजबूर मत करें। अब्बू के आंसू थमते ही नहीं थे, इसलिए मैंने इनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर मैं इस बार ना तो ज़हनी तौर पर आमादा थी और ना ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभानी पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे शौहर ने भी मेरे बाप के कहने पे आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गम व गुस्से से पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं।
اور کیا نہ کروں، میں دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو نے پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں، یہ سب کیوں؟ اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا۔ ان کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ اب بولی، جی ابو، ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے بر تو پہلے ہی سے ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق ہی ہونا تھا۔ خیر، مقررہ دن میں میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نیلم، میں نہیں چاہوں گا، میں نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں۔ میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا۔ مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر ہی میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاقیں کیوں ہوئی ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ تمہیں 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جس کو پیسوں کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میری پہلے بھی طلاق اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنے اچھے ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں؟ اس نے سر جذبات میں ہلایا۔ تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اب میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس کو پہلے سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کئی باتیں وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے کی کوشش کی۔ پھر بولی، طلاق دے دو نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاقیں دلوائی۔ وکیل نے سر ہلا دیا تھا اور بولا، مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھا کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہو، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا، وہ تو میرا باپ ہی نہیں؟ میں بولی، امی، اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بنا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کھلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اس صدمے سے چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروایا تھا، ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔
جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی، ان سن کر فیصلہ بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی۔ میں اور رضوان ہی ساری جائیداد کا خیال رکھ رہے تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ پیسہ اچھے خاصے خون کو بھی سفید کر دیتا ہے۔